کسی ذہنی تناؤ کی وجہ سے، کسی ذہنی دباؤ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اور بار بار ہو رہا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے اس مسئلے کو بھی ایڈریس کیا جائے، کیونکہ ہم ہیں اور ہم ایم کیو ایم ہیں۔ کچھ نعرے ناقابل معافی ہوتے ہیں اور ناقابل تلافی ہوتے ہیں۔ فاروق بھائی نے جس طرح کہہ دیا ان کے پیچھے کھڑے اور ساتھ دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عاصمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ کل اسی پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کے اندر جو پارٹی رجسٹر ہے وہ فاروق ستار صاحب کے نام سے ہے، اور یہ بات ہم نے سب سے پہلے کی تھی اور وہ بعد میں ثابت بھی ہوئی کہ جو اطلاعات آئیں وہ ہم نے آپ تک پہنچائیں بھی اور وہ صحیح ثابت ہوئیں۔ جو ہوا یہ نوشتہ دیوار تھا یا نہیں تھا؟ البتہ اب جو ہونے والا ہے وہ کیا ہے اور وہ کتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ فاروق ستار صاحب اب پارٹی چلائیں گے، کس حد تک چلا سکیں گے، کتنی ایفیکٹولی چلائیں گے؟ میئر کا انتخاب کل ہونے والا ہے، ایم کیو ایم کا اصل امتحان کل ہی نظر آ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ فیصلے حکومت پاکستان کو کرنے ہیں، اور وہ فیصلے یہ ہیں کہ کیا آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا؟ کیا برطانوی حکومت، جس سے اب حکومت پاکستان رابطے میں ہے، وہ ان کے ذریعے سے برطانوی شہری کو پاکستان لا پائیں گے؟ کون سا ایسا قانون ہے جس کے تحت الطاف حسین صاحب پہ جو الزامات ہیں ان کے ثبوت یا ان کی جو تحقیقات ہیں وہ ہو سکیں گی؟ کیا ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ ہی باقاعدہ اپنا سیکریٹریٹ چلائے گی یا فاروق ستار صاحب یہاں بیٹھ کے پارٹی کو بہتر طریقے سے چلائیں گے؟ کیا جو ملیٹنٹ ونگ ہے ایم کیو ایم کا وہ ابھی تک الطاف حسین صاحب کے انڈر ہے، اور فاروق ستار صاحب اس کے حوالے سے آج کچھ تطہیر کی بات کر رہے تھے، وہ کیا ہو سکے گا اور کیسا ہو سکے گا؟ انہوں نے یہ کہا کہ لندن میں جو ہماری کوئی برانچ نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار صاحب نے آج جو لا تعلقی کا اظہار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہیں، ہمارا شہر ہے، ہم چلائیں گے، ہمارا ملک ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان اب چلے گی، یہاں سے گاڑی یہ چلے گی یا نہیں چلے گی۔ اسی کے حوالے سے بہت ساری اور چیزیں ایم کیو ایم کے مستقبل کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شفقت محمود صاحب، اور ان کو میں سیاستدان سے زیادہ ایک بہترین تجزیہ نگار بھی مانتی ہوں، تو تجزیہ ہوگا۔ جناب طلال چودھری صاحب حکومت پاکستان کے بہت ہی اہم رکن قومی اسمبلی بھی ہیں، اور ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ محترمہ شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمیں کراچی سے جوائن کریں گی، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانی مانی رہنما ہیں، ان سے بھی، اور جناب مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب بھی ہمیں ٹیلی فون لائن پہ بھی جوائن کریں گے۔ آرٹیکل 6 کے حوالے سے قانون کیا کہتا ہے، فروغ نسیم صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ آئے ہیں، تشریف لائے ہیں۔ شفقت صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے جو سچویشن کل ڈرامائی طور پہ ڈیولپ ہو گئی، کیا لگتا ہے آپ کو سر اب مستقبل؟ الطاف حسین صاحب بڑی دیر سے ایسی باتیں کر رہے تھے جو پاکستان کے خلاف تھیں، جو جن سے لگتا تھا کہ ان کے تعلق را سے بھی ہیں، کبھی وہ نیٹو کو بلاتے تھے، کبھی کسی کو بلاتے تھے، لیکن جو کل انہوں نے باتیں کی ہیں اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کو یہ اندازہ ہوا کہ اب ہمارے لیے سیاست کرنی جو ہے وہ امپاسبل ہو گئی۔ اب انہوں نے میرا خیال ہے کہ یہ کنٹرول ابھی بھی الطاف حسین کا ہی ہوگا، وہیں سے انسٹرکشنز آئیں گے، لیکن یہ ضرور ادراک ہوا کہ اگر ہم اپنے آپ کو کمپلیٹلی ڈس ایسوسیٹ نہیں کرتے تو ہمارے لیے اور ہماری جماعت کے لیے جس قسم کی باتیں کل کی گئی، جس طرح پاکستان کے خلاف نعرے لگائے گئے، جس طرح جھنڈے کی بے حرمتی کی گئی، جس طرح ہماری افواج کے بارے میں باتیں کی گئیں، جس طرح رینجرز کے ڈی جی کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے، پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، فوج، وہ میں نے جیسے کہا، سو اس کے بعد اب ایم کیو ایم کو اپنی سروائیول کے لیے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ کرتے جو آج اچھا، آپ کی اس بات سے ایک اور سوال پیدا ہو گیا کہ انہوں نے یہ جان کے کیا ہے، وقت کو دیکھ کے کیا ہے، حالات کو دیکھ کے کیا ہے، یا جینونلی دل سے کیا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ جینون یہ ہے۔ اچھا، فروغ نسیم صاحب جو کہ سینیٹر بھی ایم کیو ایم کے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم فروغ صاحب۔ جی فروغ نسیم صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، یہ جو اب باتیں ہو رہی ہے مستقبل کی، الطاف حسین صاحب کے بارے میں، ظاہر ہے کہ جو بھی ہوا، ایک تو آپ کا کیا فیصلہ ہوا، اور دوسرا سنا ہے کہ آپ نے فاروق ستار صاحب کو مشورہ دیا کہ الگ ہو جائیے اس وقت کیونکہ پارٹی آپ کے نام سے ہے، کیا یہ درست ہے سر؟ نہیں، میرا کوئی ان سے مشورہ نہیں ہوا، لیکن یہ بات ضرور درست ہے کہ پارٹی ان کے نام سے رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن میں۔
تو آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ لیگلی کانسٹیٹیوشنلی ظاہر ہے کہ وہ تو ان کے پاس چلا گیا یہ فیصلہ، لیکن آپ کو لگتا ہے وہ چلا پائیں گے پارٹی کو صحیح معنوں میں؟ فاروق ستار صاحب، ابھی تک رٹ جو ہے وہ تو الطاف حسین صاحب کی ہے ووٹر پہ. یہ دیکھیے، یہ آپ بات کر رہی ہیں، میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جو لیگل ایشوز ہیں وہ ضرور مجھ سے بات کریں. سر اب آرٹیکل 6 کی جو باتیں ہیں کہ ریٹ کس کے پاس ہے نہیں ہے، یہ سب سیاسی باتیں ہیں. ٹھیک سر، آرٹیکل 6 سر آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا؟ کس پہ لگ سکتا ہے؟ الطاف حسین صاحب پہ. دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ اس پر جو ڈسکشن ہے وہ ڈسکشن ابھی پری میچور ہے. کیا لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا یہ تو ڈیپینڈ کرے گا کیا کیا ایویڈنس آتی ہے. لیکن میں اسے ہٹ کے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. جی وہ بات یہ ہے کہ ہم جتنے پاکستانی ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے وہ محب الوطن پاکستانی ہیں، اور وہ کسی ایسی بات کا، نعرے کا جو کہ اینڈ پاکستان ہو اس کی مذمت کرتی ہے. یہ ہماری ٹریننگ کے خلاف ہے، ہمارے آباء و اجداد کی ٹریننگ کے خلاف ہے. تو سمجھیں، پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں جو بھی لوگ ہیں. اور ایک موقع ہے، ایک چیز سامنے آئی ہے، ایک پازیٹیو چیز سامنے آئی ہے، پلیز اس کو ہیلپ کریں تاکہ یہ چیز پاکستان کے لیے سود مت ہو. بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اسی لیے اگر حکومت اب فیصلہ کرتی ہے، کل ایک بڑا اہم اجلاس بھی اسلام آباد میں ہونا ہے اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ برطانوی حکومت سے رابطہ کریں گے، تو کون سا قانون ہے جس کے تحت وہ کر سکتے ہیں؟ ہماری اطلاع کے مطابق برطانیہ اور پاکستان کے درمیان کوئی ایسا قانون نہیں کہ ان کے شہری کو یہاں لایا جا سکے. دیکھیں، ایکسٹریڈیشن ٹریٹی تو کوئی بھی نہیں ہے. پاکستان اور برطانیہ میں ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ ایک پاکستانی گورنمنٹ کے لیے ہمیشہ سے چیلنج رہا ہے. میں الطاف بھائی کی بات نہیں کر رہا، میں جنرلی بات کر رہا ہوں. جیسے بہت سے ڈرگز کے اس کے قتل کے مقدمات ہوتے ہیں اور اس کے اندر بڑی پرابلم ہوتی ہے ایکسٹریڈیشن کی دونوں طرف. تو یہ ایک اگر ایکسٹریڈائٹ کرنا کسی کے ذہن میں ہے تو یہ ایک چیلنج ہے، یہ پرابلم آئے گی. یہ ظاہر ہے کہ اور حکومت اگر سفارتی تعلقات اپنے استعمال کرتی ہے تو کس حد تک جا سکے گی فیروز صاحب؟ اگین اس حکومت کو تو پھر کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی جو ہے وہ نیگوشیٹ کرنی پڑے گی یو کے ساتھ، اور یو کے پھر دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کرتی ہے. اور ایکسٹریڈیشن ٹریٹی اگر ہوتی ہے تو پھر نیچرلی کوئی پاسبلٹی کسی میں، صرف الطاف بھائی کی یا کسی کی بات نہیں کر رہا، جنرلی بات کر رہا ہوں کہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے بغیر یہ باتیں جو ہیں وہ اچھا فیروز صاحب، آپ نے الطاف بھائی کی بات کی تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی کے لیے آپ کے دل میں، یا میں بھی نسرین جلیل صاحبہ کو سن رہی تھی، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ ہم ان کو الگ نہیں کر سکتے خود سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شفقت صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ حالات اور وقت کے مطابق یہ فیصلہ ضروری ہے؟ نہیں، شفقت صاحب میرے بھائی ہیں بڑے، میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں ایز مائی ایلڈر برادر، شفقت بھائی اس کو چانس دیں. اور یہ جینون اٹیمپٹ ہے کہ جتنا بھی اربن سندھ ہے، اب تھوڑا سا اس کو اس اینگل سے دیکھیں. دیکھیے، اربن سندھ جو ہے اس کا 85% جو مینڈیٹ ہے وہ MQM کے پاس ہے. ہم سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ جو لوگ یہاں ڈسگنٹلڈ ہیں، جابز نہیں ہیں، مواقع نہیں ہیں، ان کو موقع دینا چاہیے. جی بہت شکریہ سر، بہت شکریہ فیروز صاحب، تھینک یو سو مچ. طلال چودھری صاحب، سوال یہیں سے پیدا ہوتا ہے کہ اگر کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ پاکستان کی حکومت کیا کرے گی، کیسے برطانیہ سے رابطے کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا شفقت صاحب کی اور فروغ نسیم صاحب کی بات پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو چانس اب دینا نہیں ہے، چانس انہوں نے خود اویل کرنا ہے اپنی سمجھ سے اور اپنے آج کی پریس کانفرنس میں کیے گئے ہم وعدے سمجھتے انہیں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ اب وہ بیرونی کسی اس لیڈرشپ سے نہیں ہے جو کہ جس نے اینٹی پاکستان سلوگنز اور اینٹی پاکستان سوچ کا مظاہرہ کیا ہے. یہ خود فیصلے کریں گے. تو اگر یہ خود فیصلے کریں گے آنے والے دنوں میں، یہ میرا خیال ہے
یہ بات شفقت صاحب کی ٹھیک ہے کہ بھی اگر یہ انہوں نے اس سچویشن سے نکلنے کے لیے یہ پریس کانفرنس کی ہے یا یہ ان کی پالیسی ہے؟ اگر ان کی یہ پالیسی ہے اور فیصلہ ہے ان کا، تو ان کے اس فیصلے کو عملی طور پہ اگلے چند دنوں میں، چند مہینوں میں بالکل عملی طور پہ ہم دیکھیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ سب ان کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ ایک پاکستان کی بڑی جماعت ہے، اس کو کیسے آپ اس طرح دیکھیں ٹیسٹ جو ہے یقیناً اب یہ باتیں پہلے بڑی دفعہ ہوئی ہیں، ان کے الطاف حسین صاحب کو 4-4 6-6 مہینے ان کی اپنی پارٹی نے جان بوجھ کے بھی پہلے بھی دور رکھا ہے کہ آپ نہ آئیں، پہلے بھی اس طرح کے معاملات جب پیدا ہوئے ہیں، تو کیا یہ کوئی تھوڑی دیر کے لیے یا کہ پرماننٹلی یہ سب کچھ کیا گیا ہے؟ تو میرا اور دوسری بات، ہم انہیں جو عملی جو وہاں پہ سیاسی عمل ہے وہ حکومت اس بات پر ڈٹرمنڈ ہے، پاکستان مسلم لیگ خصوصاً، کہ پہلے بھی یہ بلدیات کے الیکشن کو روکنے کی کوشش کی گئی، یہ بہانہ بنا کر بہت ساری پارٹیوں نے بھی مطالبہ کیا کہ کیونکہ ایک آپریشن چل رہا ہے، سندھ حکومت نے لیکن اس بات کا ساتھ دیا کہ الیکشن ہونا چاہیے، وفاقی حکومت نے بھی کہا، میں سمجھتا ہوں سندھ حکومت کو بھی یہ کریڈٹ جاتا، ہم نے اس وقت بھی الیکشن کروانے پر زور دیا، حالانکہ ہمارا اس وقت ہو سکتا تھا ڈیلے ہوتے تھے، جی ڈیلے ہوتے تو اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہوتا، لیکن کل بھی الیکشن ہونا چاہیے، ان کی لیڈرشپ کو خود ثابت کرنا ہے کہ جو لوگ منتخب ہو رہے ہیں وہ پاکستان زندہ باد کہنے والے۔ اچھا، یہ مصطفیٰ عزیز آبادی بھی ہمارے ساتھ بتایا گیا، شرمیلا سے بھی رابطہ ہوا ہے ہمارا۔ شرمیلا میں آپ کے پاس آتی ہوں، لیکن مصطفیٰ بھائی ابھی تک لندن سیکریٹریٹ سے کوئی رسپانس یا ری ایکشن نہیں آیا، معافی نامہ ضرور آیا، کیا سمجھتے ہیں پاکستان زندہ باد کے نعرے وہاں بھی لگیں گے یا نہیں؟ بہت بہت شکریہ آسما شرائع صاحبہ، اور میں آپ کے دیگر مہمانوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے آسما شرائع صاحبہ، پاکستان ہم این کے ایم بننے سے پہلے بھی پاکستان تھے، این کے ایم پاکستانیوں نے ہی بنائی، کل بھی پاکستان تھے، آج بھی پاکستانی ہے، اس پہ تو کوئی شک و شبہ ہونا نہیں چاہیے۔ رہی بات یہ ہے کہ دیکھیں اب ایک چیز کو مطلب خاصا موضوع گفتگو بنایا گیا کہ صاحب اس طرح کے نعرے وہاں لگوا دیے گئے اور عذاب علی نے کچھ ایسے جملے کہہ دیے، تو ہمیں ٹھنڈے دل سے یہ اس سچویشن کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے۔ جیسے عذاب علی نے جو اپنا بیان بھی اس حوالے سے جو جاری کیا ہے، جو یقیناً آپ اور جو دیگر موجود مہمان ان کے بھی آیا ہوگا، عذاب علی نے خود اپنے بیان میں بھی کہا ہے کہ جو اپنے ساتھیوں کی جن سے ماورا عدالت قتل کے واقعات ہیں، ساتھیوں کی مسلسل گرفتاریاں ہیں، اور پھر جو بھوک ہڑتال پہ جو ساتھی بیٹھے تھے 6 دن سے، اور مسلسل ان کی جو صورتحال خراب ہو رہی تھی اور کہیں سے کچھ انصاف نہیں مل رہا تھا، تو یہ سن الطاف بھائی اپنے ساتھیوں کے لیے بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ ذہنی تناؤ کے اندر تھے اور وہ اس اب ظاہر ہے بالکل ان کی کیفیت وہی تھی نا کہ جس سے اچھا، لیکن مصطفیٰ بھائی آپ اگری کرتے ہیں، مصطفیٰ بھائی آپ اگری کرتے ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا آپ لوگوں کو تو بہت مشکل میں ڈال دیا، آپ اگری کرتے ہیں کہ ان کو جذبات میں، ذہنی تناؤ میں، اس قسم کی کیفیت میں آ کے اس طرح کی بات کرنی چاہیے تھی، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، یہ پہلی بار نہیں، یہ بار بار ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ عذاب نے خود اپنے بیان میں بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ ایسا کیوں ہوا، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے، ان حالات و واقعات پر بھی غور کرنا چاہیے، اور انہوں نے اپنے بیان میں ان تمام یہ جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھ کر، اور پھر اپنے انہوں نے خود کہا ہے کہ ٹھیک ہے جو میری ذہنی تناؤ تھا اور جو شدید جذبات تھے جس میں انہوں نے جو کچھ ایسے جملے کہے جن کو نہیں کہنے چاہیے تھے، اس پہ انہوں نے معافی بھی مانگی ہے۔ انہوں نے ساتھ ساتھ اپنے بیان میں واضح الفاظ میں کہا ہے کہ بھائی این کے ایم کی پاکستان کی دشمن نہیں ہے۔ اچھا نہیں، بالکل مصطفیٰ بھائی یہ ہوا، یہ تو بار بار ہوا، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اب ایم کے ایم پاکستان کا وجود آ گیا ہے اور انہوں نے الطاف حسین صاحب سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیے ایک چیز تو اور میں عرض کروں آسما شرائع صاحب، یہ جو بات آتی ہے نا کہ وہ بار بار انہوں نے ایسا کہا، تو پھر آسما شرائع صاحبہ ہم بار بار ہی کہنا چاہیے کہ مظالم سے گزر رہے ہیں تسلسل کے ساتھ،
गिरफ्तारियां, छापे, मावरा अदालत, कत्ल, तशद्दुद, ये किसी के साथ नहीं हो रहा है मशीराई साहबा। किसी एक हम देखते हैं ना टीवी में कि किसी के घर में कोई वाक़या हो जाता है तो उसकी माँ या बाप के जज्बात क्या होते हैं, तो बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। मुसलसल इस सूरत हाल से 2-4 गुजर, इसमें दो राय नहीं हो सकती सर, इसमें लेकिन पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाना मतलब आप मैंने किया ना। मुझे प्लीज आप हमारे साथ रहिएगा। मैं जल्दी से मैं शर्मिला को भी प्रोग्राम में उनको भी वेलकम करती हूँ। शर्मिला, आप क्या कहती हैं, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अहम फैसले करने हैं, क्या चलता रहा है 2-4 दिन में पिछले जिसका नतीजा ये निकला? शर्मिला जी, बहुत शुक्रिया अस्मा साहिबा। देखिए, मेरा ख्याल है कि एक अरसे से जो बयानात लंदन से आ रहे थे उसके ऊपर सब लोगों को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे और MQM के अंदर भी एक बहुत बड़ा फैक्शन ऐसा था जो उन बयानात को डिफेंड करने से कासिर था। और पिछले कई अरसे से जो टारगेटेड ऑपरेशन कराची में जारी है उसमें मुत्तहदा के भी लोग उठाए गए हैं और मैं समझती हूँ एक बड़ी तादाद के अंदर उठाए गए हैं। उनके ऊपर जो इल्ज़ामात है वो नहीं है, उस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन MQM काफ़ी अरसे से बहुत क्राइसिस के अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लंदन में मुकदमा हुआ अल्ताफ हुसैन पे और दीगर वजूहात हैं। अब जो कल जो ये तमाम वाक़यात और हालात सामने आए हैं, मेरे ख्याल है उसके बाद MQM के किसी शख्स के अंदर ये सकत नहीं थी कि वो उसको किसी भी तरीके से डिफेंड कर सके। और आज जो एक कल्मिनेटिंग इफेक्ट आया है, जो फारूक सत्तार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और दीगर लोगों के साथ, मेरा अपना ख्याल ये है कि इसके सिवा इनके पास कोई और रास्ता था भी नहीं। मतलब कल रात अब तक तमाम इनके ऑफिसेस सील हो चुके हैं, तमाम सेक्टर ऑफिसेस सील हो चुके हैं। किस कानून के तहत हुए ये तो फेडरल गवर्नमेंट ही बता सकती है, क्योंकि अगर आर्टिकल 17 के तहत एंटी स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को, तो 15 दिन के अंदर अंदर वफाकी हुकूमत को ये डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट को भेजनी है और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाए उसके हुकूमत पाबंद होगी। हमें नहीं पता कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर उन्होंने ये फैसला लिया है कि नहीं लिया, वरना किसी कानून के तहत MQM के दफ्तर बंद नहीं किए जा सकते। ये पॉलिटिकल पार्टी है ना, और आर्टिकल 17 के तहत जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो एंटी स्टेट नहीं है उसको ऑपरेट होने का राइट है। अब इशू यहाँ पर ये है कि अगर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती और ये अल्ताफ हुसैन की उस बयान से, जिसमें बहुत सारी बातें मैं दोहराना नहीं चाहती, हम सबको बड़ी तकलीफ हुई है जी बहुत, अगर उसको डिसोन ना करते तो MQM एज अ पार्टी खत्म हो जाती। मतलब दफ्तर अभी तक उनके बंद हैं। और आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्ताफ हुसैन की ये जो इन्होंने डिसोन किया है स्टेटमेंट, उसके बाद फारूक सत्तार ने कहा कि जी हमारे दफातर खोले जाएं। और ये राना सनाउल्लाह की आज मैं स्टेटमेंट सुन रही थी और मेरे ख्याल है कि PMLN के जो गेस्ट हैं वो बता सकते हैं कि पंजाब में भी इस पे गौर हो रहा था कि वहां भी इनके दफातर सील कर दिए जाएं। तो ये बड़ा सीरियस इशू है। अच्छा देखिए, अब ये जो बातें हो रही है कि अल्ताफ हुसैन के बगैर MQM MQM, देखिए इतना आसान नहीं है अल्ताफ हुसैन को MQM से अलग कर देना। और एक तवील अरसा है, मेरे ख्याल है कुछ 40-45 साल की कोई एक तहरीक है। बिल्कुल। अच्छा, आई टोटली एग्री विद यू। और फाउंडर है और आज ये फारूक सत्तार साहब ने बात की कि जी मैं ये ठीक। अच्छा शर्मिला, ये जो बात आपने की, शफकत साहब, शर्मिला ने बड़े पॉइंट्स उठाए हैं और फेडरल गवर्नमेंट ने बंद किया है, पंजाब में सील नहीं किया है, कैसे दिलों से कैसे निकाल सकते हैं? मैं इस पे एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद फेडरल गवर्नमेंट का इस पे ओपिनियन ले लेती हूं। गवर्नमेंट का तो एक लाइन में ही दे देता। अच्छा चले दे दें आप फिर। अगर फेडरल गवर्नमेंट में करने होते तो पूरे पाकिस्तान में होते। ये वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म से ये सब कुछ हुआ है। इन्हें चाहिए कि मजिस्ट्रेट से वो चेक करें कि क्या क्या लिख कर उन्हें दिया गया है, क्या इंतज़ामिया ने अपने खदशात का इजहार किया है जिस पर मजिस्ट्रेट ने ये इजाज़त दी कि वो सील किए जाएं।
تو میرا خیال ہے یہ بھی چیک وہ کر لیں. سندھ گورنمنٹ ہے، وہ کہہ رہی میں ہے کہہ رہا ہوں کہ چیک کر لینا ایک دفعہ. اگر وفاق نے لیا ہوتا تو گلگت میں بھی بند ہوتے، آزاد کشمیر میں بھی ہوتے، پنجاب میں بھی ہوتے، پھر وفاق کا ڈیسیجن صرف سندھ پہ امپلیمنٹ نہ ہوتا. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اس پہ ہم بریک کے بعد بھی بات کریں گے. کیا یہ نظریہ ضرورت تھا جس کے تحت فاروق ستار صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور اس کا اشارہ شفقت صاحب نے بھی کیا ہے، شرمیلا نے بھی کیا ہے، اور مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب سے بھی ہم سوال کریں گے. سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیسی ہوگی ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کے بعد، اور کیا الطاف حسین صاحب کو واقعی پارٹی سے خارج کیا جا سکتا ہے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ جو شرمیلا نے شفقت صاحب سوال اٹھائے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ سوال ہے، اور نظریہ ضرورت کی بات میں نے خود نظریہ ضرورت کہہ دیا ہے کہ فاروق ستار صاحب کو ہو سکتا ہے یہ پریس کانفرنس کرنا پڑ گئی ہو. آپ نے پہلے اشارہ کیا ہے، اور کیا سر؟ دیکھیں اور یہ فیڈرل گورنمنٹ والا جو پوائنٹ، فیڈرل گورنمنٹ والا تو کلیئر ہے. میں طلال سے اگری کرتا ہوں کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کا ایکشن ہوتا تو پھر وہ کراچی تک کنفائنڈ نہیں ہونا چاہیے، وہ سارے پاکستان میں ہونا چاہیے. سو ہو سکتا ہے کہ یہ لوکل ایکشن ہو، مجھے ڈیٹیل نہیں ہے کہ میجسٹریٹ نے کیا کہا، کس قانون کے تحت کہا، لیکن پولیٹیکل پارٹی کے اگر آفیسز جیسے شرمیلا کہہ رہی ہیں کہ ایک آرٹیکل 17 کے تحت ہی بند ہو سکتے ہیں، تو وہ ذرا لیگلی اس کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ کو چند ہی دنوں میں یہ نظر آ جائے گا کہ الطاف حسین صاحب کا پچھلے تقریباً اب میرا خیال ہے کہ 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اتنا سخت کنٹرول ہے ایم کیو ایم کے اوپر، اور وہ مختلف طریقوں سے ملیٹنٹ ونگ کے ذریعے بھی ہے، کیونکہ جو ذرا سا ہلتا ہے اس کو پھڑکا دیتے ہیں. تو اور پھر جو سارا وہ باقی سلسلہ پیسوں کا وہ سارا سلسلہ بھی. تو میں تو تصور نہیں کر سکتا کہ فاروق ستار صاحب یا باقی لوگ جو ہیں اگر وہ چاہیں بھی کہ وہ رسک لے سکتے ہیں کہ وہ لاگ ہو جائے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ اس کے بغیر پاکستان کلیئرلی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا. لیکن آپ کو اگلے ہفتے 10 دن میں نظر آ جائے گا کہ وہ جو فیصلے کرتے ہیں اس کے بارے میں. الطاف حسین لندن سے جس طرح بھی آپ نے دیکھا مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب کا جس طرح گفتگو تھی، اس سے بھی اندازہ کہ بڑے کیئرفلی. فروغ نسیم صاحب نے الطاف بھائی کے بارے میں کوئی بات نہیں، نسرین جلیل صاحبہ نے بھی الطاف بھائی کہا، الطاف بھائی کے بارے میں الگ نہیں ہو سکتے، یہ بھی کہا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اتنا یہ ایک نیسسری موو تھی، ضروری تھی، کرنا تھا، نظریہ ضرورت تھا، یہ کر لیا انہوں نے. اور میرا خیال ہے کہ پریکٹیکلی صرف شاید یہ فرق پڑ جائے اگر یہ الطاف حسین صاحب کو کنونس کر دیں کہ جی آپ نے کوئی بیان یا تقریر بازی نہیں کرنی. اسی لیے مصطفیٰ بھائی ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا، اور میں آپ کا بھی موقف جاننا چاہتی ہوں. آپ فاروق ستار صاحب کے ساتھ ہیں اس وقت یا نہیں؟ دیکھیں جو فاروق بھائی نے جو پریس کانفرنس کی ہے، جو کچھ بھی انہوں نے گفتگو کی ہے، تو اس میں یہ چیز تو واضح ہے نا جو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم یہاں فیصلے کریں گے، اور انکم جو ہے وہ یقیناً پاکستان میں رجسٹرڈ، اور حقیقت ہے بھی یہی، لندن میں تو کوئی رجسٹرڈ پارٹی نہیں ہے انکم. یہاں تو ایک انکم کا ایک چونکہ الطاف بھائی ظاہر ہے یہاں پر ہیں تو ان کا ایک آفس ہے، یہ جو انٹرنیشنل سیکریٹریٹ ہے. اچھا مصطفیٰ بھائی، آپ نے یہ کہا کہ لنڈن میں تو ایم کیو ایم نہیں ہے اور پاکستان میں ایم کیو ایم آپریٹ کریے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فاروق ستار صاحب کے ساتھ ہیں؟ نہیں، میری آپ اگر پوری گفتگو آپ سن دیں تو، اور میں سمجھتا ہوں یہ جو میڈیا میں یہ جو ایک نتیجہ عرض کر لیا گیا ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ ایم کیو کوئی 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجزیہ غلط ہے. اب جہاں تک دیکھیے اس بات کا تعلق ہے کہ عذاب بھائی کی ذات کا، تو عذاب بھائی اس تحریک کے انکم کے بانی ہیں، قائد ہیں. ان کی حیثیت ایک فادر فگر کی ہے، اور بیٹا کتنا ہی بڑا ہو جائے، اپنے پیروں پہ بھی اگر کھڑا ہو جائے تو وہ بیٹا ہی رہتا ہے، وہ مطلب اپنے باپ کا باپ نہیں ہو سکتا. تو عذاب بھائی کی جو یہ حیثیت ہے اس کو تو آپ مطلب کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. مصطفیٰ بھائی ابھی انہوں نے ایک لکیر تو کھینچ دی نا، انہوں نے فاروق ستار نے ایک لکیر کھینچ دی، انہوں نے کہا کہ بھائی الطاف حسین الگ، ایم کیو ایم الگ. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایم کیو ایم الگ، الطاف حسین الگ؟
हाँ। मैंने अर्ज किया ना आपसे जी ये जो एक कहना चाहिए एक तजिया, एक नतीजा आप किया जा रहा है कि कोई लकीर खिंच गई है, तो मैं समझता हूँ कि ये तजिया जो है वो सही नहीं है। मतलब असल एक में ही ये एमकेएम है है और वो कि- एमकेएम पाकिस्तान में है फारूक सत्तार साहब की, आप ये कह रहे हैं? अब असल में देखे ना ये जो इस तरह की तस्दीक किए जाते हैं कि साहब ये फारूक सत्तार की एमकेएम है, मुस्तफा भाई आप शायर आदमी हैं, ऐसा नहीं देखिए है। हमें लफ्जों की समझ नहीं आती, हम सीधे साधे से सवाल करने वाले लोग, आप शायर आदमी। मैं यही कह रहा हूँ कि मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि उन्होंने एक वाज़ेह तौर पर कहा कि साहब इनके यहाँ के दूसरे पार्टी हम यहाँ फैसले करेंगे, तो फैसले तो यकीनन होते ही वहाँ हैं। अब जहाँ तक वो आपकी बात है जो नतीजा अक्स किया जा रहा है कि साहब वो कोई अज़ाब भाई जो है वो माइनस हो गए, अलग हो गए, तो अज़ाब भाई वैसे भी कौन से जो है वो डे टू डे पार्टी अफेयर में जो है वो रहते हैं, उनकी तो हैसियत मैंने आपसे अर्ज किया। तो कि आप जो फारूक सत्तार साहब, कायद हैं, आप ये कह रहे हैं कि फारूक सत्तार साहब ने सही कहा और आप अग्री करते हैं उनसे? नहीं, मेरा कहने का ये है कि ये जो लकीर जो है वो हमारे मीडिया के भाई को बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि वो कोई खुदा ना खासे दो अलग अलग चीजें अच्छा मुस्तफा भाई, ये तो फिर परसेप्शन फैसला करने लगे। हम तो कह रहे हैं कि एक ही है। हाँ, ये तो बिल्कुल, ये तो बड़ी कंफ्यूजन हो गई है तलाल साहब, ये तो नहीं देखे ना रासमा शिराई साहब, एमकेएम ये कोई ऐसा तो नहीं है ना कि एक एमकेएम लंदन चल रही हो, एक एमकेएम पाकिस्तान चल रही हो, एमकेएम तो है ही एक। नहीं लेकिन जो पाकिस्तान के एमकेएम है उसने कह दिया लंदन से हमारी कोई ब्रांच नहीं है वहाँ पे। ये मुस्तफा साहब की बात से जाहिर है उन्होंने कि ये सिर्फ एक पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज है जो की है। सर मुस्तफा भाई, आई नो मुश्किल वक्त है इस वक्त। नहीं, हम आपसे एग्री कर रहे हैं मुस्तफा साहब, आपसे एग्री कर रहे हैं कि एमक्यूएम बिल्कुल एक ही जमात है, उसके लीडर अल्ताफ हुसैन साहब है, बाकी तो सिर्फ ये लफाजी है जो हो रही है यहाँ पे। नहीं, ऐसा भी नहीं समझना चाहिए शफकत अहमद साहब, कोई लफाजी नहीं है, और यकीनन ज़ाहिर वक्त और हालात खुद इन चीजों को साबित कर देते हैं। और एक चीज हम तो आपसे एग्री कर रहे हैं, आपसे इत्तेफाक कर रहे हैं। मुस्तफा भाई, मतलब वो ये यजीद से भी मरासम, हुसैन को भी सलाम, ये वाली सूरत हाल अब जो है ना वो पैदा हो गई है। आप ये बताइए कि आप फारूक सत्तार ने जो कहा, आप एग्री करते हैं कि ये करना चाहिए था? देखिए, मैंने अर्ज किया कि जो उन्होंने, और ये खुद फारूक भाई ने अपनी गुफ्तगू में ये सबसे पहले आगाज में ये कहा, और कल खुद भी ये सब कुछ गुफ्तगू के लिए कल जो प्रेस क्लब पहुंचे थे, जो तो उनको गुफ्तगू नहीं करने दी गई, वहां से खैर ले जाया गया उनको, ये सब कुछ वजाहत कल करते जो कि नहीं हो सकी थी कल, आज उन्होंने वो की है। और दूसरी चीज ये है, देखिए कि जो पूरी जो कल से जो सूरत हाल पैदा हुई, तो एक अल्ताफ भाई का भी तो बयान है ना, उन्होंने इस पूरी सूरत हाल में जो एक सिचुएशन डेवलप हुई और उसमें जो अल्फाज अदा किए, उस पर अल्ताफ भाई ने भी जो अपना बयान दिया है वो मिलता जुलता अल्फाज में, बाद में जो उन्होंने माफीनामा टाइप किया वो, अच्छा वो मिलता जुलता है आपके ख्याल में? तो ये तो फिर मेरे कहने का मकसद ये है कि खुद अल्ताफ भाई जब ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, इन हालात की वजह से, अपने साथी की शहादतों की वजह से जो ज्यादती हैं, ठीक हो गया। अच्छा फिर तलाल साहब, इसीलिए आपने जब वो खुद माफी मांग रहे हैं, सही मांग ली माफी, लेकिन फारूक सत्तार ने माफ नहीं किया ना, वो तो पार्टी अलग करके बैठ गए भाई, वो तो कहने लगे कि हम अलग हैं और लंदन में हमारी कोई ब्रांच नहीं, ला ताल्लुकी हो गई। उन्होंने इन तमाम चीजों से जो सूरत हाल कल पैदा हुई, जो वाकयात कल पैदा हुए, उन्होंने उससे लाताल्लुकी की है, और खुद अल्ताफ भाई का भी तो बयान यही तो है। ठीक, यही तो आपसे फिर तो आप कह रहे हैं कि वो भी गलत नहीं, और अल्ताफ हुसैन साहब ने उनकी तस्दीक में ही बयान किया, जिसके बाद तो तलाल चौधरी साहब फिर इसीलिए आपने वॉच लिस्ट पे डाला हुआ है ये मामला। आपने जो इब्तदाई स्टेटमेंट दी वो तो वॉच लिस्ट वाली। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि ये इन्होंने साबित करना है, और अल्ताफ हुसैन साहब कल ज़हनी दबाव का शिकार थे, हो सकता है इंसान है,
کسی وجہ سے، لیکن پچھلے 15 سال سے وہ ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہے. چھاپے پڑ رہے ہیں مصطفیٰ آبادی صاحب کا صحیح ہے بات، چھاپے پڑ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ زیادتی بھی کہیں ہو رہی، لیکن آج سے 10 سال بعد جب وہ دہلی میں کھڑے ہو کر، اس وقت تو آپ حکومت میں تھے اور حکومت کے آپ وہ پیاروں میں سے تھے جنرل مشرف کے، اس وقت تو چھاپا نہیں پڑ رہا تھا. آپ تو اس وقت کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ ہم نے بڑا غلط کیا ہے یہ سب کچھ کر کے. تو یہ آپ کا ایک نیریٹو ہے. اس نیریٹو کو کوئی پہلی دفعہ میرا خیال ہے محسوس لوگوں نے اتنا زیادہ کیا ہے کہ میرے جیسا سیاسی کارکن بھی جو ہم سمجھتے ہیں کہ اظہار رائے کی پابندی یا سیاسی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی پابندی نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کی تلخ ترین باتیں سننی چاہیے، مگر جب آپ ایک نیریٹو اور ایک پوری اسٹریٹجی سے عمل پیرا ہوں اور گاہے بگاہے آپ کے خلاف شواہد آ رہے ہوں تو میرا خیال ہے پھر گنجائش نہیں رہ جاتی کہ وہ بیٹا باپ سے یا تو ڈس اون کرے اس باپ کو کہ جس نے یہ کیا ہے. اگر وہ بیٹا جس کو فاروق ستار کہہ رہے ہیں کہ وہ بیٹا ہے اور وہ باپ ہے، اگر وہ ڈس آن نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے کہ باپ اپنی جگہ پر ہے، ہاں درمیان کی سچویشن سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تو 10 دن بعد یہ پتا چل جائے گا کہ آپ تو کھیل رہے ہیں ہمارے سب کے ساتھ. یہ بالکل شرمیلا، یہ تو بڑی زبردست بات کی ہے ابھی سبھی ہمارے مہمانوں نے، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ تو خود سندھ حکومت ہے، تو یہ فیصلہ کس نے کیا ہوگا جو دفاتر سے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومت ایک صفحے پہ نہیں ہے اس معاملے پہ؟ نہیں، دیکھیے وفاقی حکومت کیا سوچ رہی ہے کیا نہیں سوچ رہی وہ تو کبھی بتاتے نہیں ہے نا. مطلب کسی بھی ایشو پہ ہو، نیشنل ایشو ہو، انٹرنل ایشو ہو، انٹرنیشنل ایشو ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ان کی طرف سے کوئی بولنے والا نہیں ہے. وہ کبھی بھی پالیسی ڈیسیشن یا بیان جو ان کا ہوتا ہے وہ جاری نہیں کرتے، نہ کوئی آ کے بتاتا ہے. وہ 4-5 لوگ ہیں بیچارے، وہ آ کے ٹیلی ویژن ٹاک شوز کے اوپر آ کے وہ اپنی طرف سے جس طریقے سے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کر لیتے ہیں، بتا دیتے ہیں جو بتانا ہوتا ہے، لیکن they never come clean on anything. جہاں تک یہ ساری باتوں کا تعلق ہے، دیکھیے اسما ایک چیز بڑی واضح میں آپ کو بتا دوں، فاروق ستار بھائی کو میں جانتی ہوں اور خواجہ اظہار الحسن صاحب کو بھی میں بہت اچھی طریقے سے جانتی ہوں، اور نسرین جلیل صاحبہ کو بھی میں بہت اچھی طریقے سے جانتی ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو مر جائیں گے لیکن الطاف حسین کو نہیں چھوڑیں گے. اور یہ آج آپ بات میری، شاید میں ایک بہت چھوٹی پیپلز پارٹی کی کارکن ہوں، یہ آج آپ بات میری لکھوا لیں اور آج سے 6 مہینے بعد، یہی بات شفقت صاحب کہہ رہے ہیں، یہی بات طلال صاحب کہہ رہے ہیں، یہی بات مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب کہہ رہے ہیں، نارمل ہوگی. آپ دیکھیے گا. اور ابھی رابطہ کمیٹی لنڈن کا میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ ابھی جو آیا ہے لنڈن کا جو بیان آیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ذرا آپ دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایم کیو ایم پاکستان میں رجسٹرڈ ہے، الطاف حسین اس کے فاؤنڈر ہیں، ندیم نصرت اس کے کنوینر ہیں، فاروق ستار جو ہیں وہ کراچی میں ہیں. مطلب یہ رابطہ کمیٹی لنڈن کا بیان آیا. اب آپ مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب سے پوچھ لیں کہ جی اس کا کیا مطلب ہے. کہیں بھی پریس کانفرنس کے اندر کوئی نازیبا بات یا کوئی اگریشن میں بات الطاف حسین کے اوپر نہیں کی گئی، نہ فاروق ستار نے کی، نہ نسرین جلیل نے کی، نہ خواجہ اظہار الحسن نے کی، نہ کسی نے کی. ابھی بھی جو مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب بتا رہے ہیں ساری باتیں، وہ بڑے تحمل سے آرام سے بتا رہے ہیں. دیکھیے یہ لنڈن سے چلائیں، پاکستان سے چلائیں، یہ ان کا انٹرنل میٹر ہے، اس کے اوپر میرا خیال ہے ان کی مرضی ہے. صحیح بات ہے، لیکن شرمیلا لیکن یہ جو ابھی یہ میری اپنی ناقص رائے ہے، یہ جی ٹھیک. اچھا نہیں، آپ کی ناقص رائے نہیں ہے، آپ ممبر ہیں صوبائی اسمبلی کی. ہمارے ساتھ نسرین جلیل صاحبہ بھی موجود ہیں، تو اگر آپ کہیں تو ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. ضرور ہمارے نسرین جلیل صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت شبے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور بڑا ہی مشکوک بنا دیا گیا ہے فاروق ستار صاحب کی پریس کانفرنس کو کہ جو کچھ ہوا ہے یہ نظریہ ضرورت کی پیداوار ہے. کیا کہیں گے آپ؟ پتہ نہیں آپ سمجھتی ہیں کہ نظریہ ضرورت کے تحت یہ ہوا ہوگا، کیونکہ ایک ہمارے سامنے ایک مقصد ہے، ہمیں عوام کی خدمت کرنا ہے. ہمارے جو اخباری جو الیکٹریٹ ہے، جو 85% لوگ کراچی میں ہمیں ووٹ دیتے ہیں، ان کے مسائل ہیں. حیدرآباد، میرپور خاص اور دیگر اربن ایریاز کی ہم ریپرزینٹیٹیو سیاسی پارٹی ہیں. تو اگر ہم ایک بات کر رہے ہیں
تو ہمارے خلوص کو آپ کیوں شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں الطاف حسین صاحب دیکھیے اصل میں مسئلہ اس وقت یہ ہو رہا ہے، بالکل کوئی شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ خود کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کر سکتے الطاف حسین صاحب سے۔ ہم نہیں کر رہے الطاف حسین سے، ہم اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کر رہے، ہم نے ان کے بیان اور جو کچھ ہوا کل ہم اس سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آئندہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں۔ اور الطاف حسین تمام جتنے فیصلے ہیں پارٹی کے وہ تمام پاکستان ہی سے ہوں۔ اچھا لیکن دیکھیے نسرین صاحبہ سوال تو یہی ہے کہ آج جو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک ذہنی کیفیت تو پہلے علاج کروائیں، پہلے اس کے اوپر توجہ دیں، جو فاروق ستار صاحب نے کہا نا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی پارٹی ہے، پاکستان سے فیصلے کرے گی۔ کچھ دن پہلے انٹرویو میں بھی انہوں نے یہ کہا، ہم سے ہی کہا کہ اگر کچھ ہو گیا تو رابطہ کمیٹی چلائے گی معاملات کو، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سب کچھ انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے حالات ہوتے ہیں اس کے حساب سے آپ کو چلنا ہوتا ہے۔ آپ اگر پاکستان میں ہیں اور پاکستان سے ہم نے یہ طے کیا کہ فیصلے ہوں گے، اور الطاف بھائی اگر خود کہہ رہے ہیں کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، تو ضرورت ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے، ورنہ جو ہے ہم بار بار غلطیاں کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے، ہمارے لوگ نہیں ہو سکتے متحمل۔ اور جہاں تک رابطہ کمیٹی لندن کا سوال ہے یا یہاں کا، تو ظاہر ہے کہ مشورے تو آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن جو فائنل فیصلہ ہوگا وہ پاکستان سے ہوگا۔ آسانی پیدا کر۔ اچھا یہ شفقت صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ آسانی پیدا کر رہے ہیں نا ان کے لیے۔ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ اتنا بڑا دیا، اگر کل کو ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے، آپ فیور کریں گے کہ لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے؟ کل جس طرح سے لوگوں نے توڑ پھوڑ کی، آپ فیور کریں گی کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیے اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ تو ان کے خلاف کارروائی کو فیور کریں گی آپ؟ کارروائی اگر کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن ایک شخص اگر کہہ رہا ہے کہ میں ذہنی دباؤ میں تھا اور میں نے اس حالت میں یہ کیا، تو کون سا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرے گا؟ اگر آدمی اپنے پورے ہوش و حواس اور اپنی پورے ذہن کے ساتھ اگر واقعی موجود ہے تو یہ تو معاملہ کیا ہو تو آپ اس کو اچھا یہ ذہنی ٹھیک، یہ تو مطلب میں تھوڑا سا وہ سمجھ رہی ہوں کہ جیسے زردائی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ وہ ان کا کچھ بہت عرصہ پہلے، یہ اسی طرح کی صورتحال ہے، وہ کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے میں تو بیمار ہوں، میں تو اس طرح ہو گیا تو بس ختم۔ نسرین صاحبہ کی میں بہت عزت کرتا ہوں، ہم اکٹھے سینٹ میں بھی رہے ہیں، لیکن میرا دل کر رہا ہے میں اس کو سوالات کروں، میرا دل کر رہا ہے ان سے پوچھوں کہ نسرین صاحبہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ الطاف حسین کی دماغی حالت درست نہیں ہے؟ مجھے پتہ نہیں، تو ڈاکٹرز کو طے کرنا ہوگا، لیکن اگر بار بار وہ غلطی کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے پاکستان میں جو کارکنان ہیں ان کے اوپر اثر پڑ رہا ہے، تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی سدباب کرنے کی ضرورت تھی، اور جو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان ہی اس میں تمام فیصلے ہوں گے۔ لیکن اگر کل کو وہ آپ کو کوئی فیصلہ وہاں سے صادر کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کل کیا ہوتا ہے تو کل پہ آئے گا، آپ وقت ہی بتا پائے گا کہ ہم کس حد تک اس پہ عمل مشکل صورتحال ہے بالکل۔ نسرین جلیل صاحبہ یقین مانیے پاکستان کا ہر شہری چاہتا ہے کہ کراچی کے اندر امن ہو، ایم کیو ایم پاکستان کی بڑی جماعت ہے وہ رہے، لیکن صورتحال کچھ کنفیوزنگ سی ہو گئی ہے طلال چوہے صاحب۔ دیکھیے وقت بتائے گا نا کیوں قیاس آرائیاں کر رہے ہیں آپ لوگ ابھی سے؟ دیکھیے آج ایک بات نہیں، ہم بالکل قیاس آرائیاں نہیں کرنا چاہتے، ہم تو دیکھیے جو آپ سوال اٹھاتے رہے ہیں، جو آپ کے تحفظات ہیں، ہم وہ تحفظات میں آپ کے ساتھ شریک رہے ہیں کہ آپ کے بالکل ٹھیک تحفظات ہیں۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے سے کیسے نکلنا ہے۔ میں بریک لے لوں، بریک کے بعد پھر یا آپ کر لیجئے سوال پوچھ لیجئے۔ دیکھیں سینیٹر صاحبہ سے جو انہوں نے کل تقریر کی ہے وہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے کی ہے یا جو پریس ریلیز آئی ہے وہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے آئی ہے؟ اب اس بات کا تعین کون کرے گا کہ کون سا ذہنی دباؤ کہاں پر آیا ہے؟ میرا مطلب یہ دیکھیں نا، آپ ایک جسٹیفیکیشن یہ نہیں ہے، اور یہ جسٹیفیکیشن ہم اب کوئی کہہ دے کہ وہ پریس ریلیز کسی ذہنی دباؤ کی وجہ سے آئی ہے۔ جی دیکھیں میری بات سنیے، میں کوئی جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں، جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کوئی جسٹیفیکیشن کوئی نہیں دے رہا، اس کو قابل مذمت تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وی ڈونٹ ہیو اے لیگ ٹو اسٹینڈ آن، ایم کیو ایم کی اگر آپ بات کریں تو
تو لیکن یہ کہ مجھ سے اگر آپ کہیں کہ کیا سزا ہونی چاہیے, کیسے ہونا چاہیے, تو میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو انڈلج ان آل دیٹ. لیکن ہاں ایک چیز ہم نے طے کی ہے, اب دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کس تک اس پہ عمل پیرا ہو سکتے ہیں, کیونکہ اگین اس جماعت کے بانی بھی ہیں, قائد بھی ہیں, اور اچھا ہم دیکھیں آگے چلیں گے, یہ وقت ہی بتا پائے گا. میں بالکل نسرین صاحبہ وی انڈرسٹینڈ, اینڈ میرے خیال ہے ہر کوئی یہاں پہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے, لیکن سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ لنڈن بھی ایک صفحے پہ ہے, کراچی بھی ایک صفحے پہ ہے, تو پھر ہو کیا رہا ہے بریک کے بعد. کہتے تو کیسی ہوگی ایم کیو ایم الطاف بھائی کی جگہ رابطہ کمیٹی چلائے گی. میں پہلے جلدی سے شرمیلا سے پوچھ لوں. شرمیلا, سندھ حکومت جو ہے وہ کیسے اب فیصلے کرے گی, کیونکہ آپ نے کہا کہ وفاق نے ہمیں بتایا نہیں ہے, جو بھی ہے صورتحال, اگر پابندی اٹھ جاتی ہے اور یہ دفتر کھل جاتے ہیں, پابندی تو بھی ہے نہیں اور پابندی لگتی ہے, تو کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے, پابندی تو ایک ہی صورت میں لگ سکتی ہے, اگر فیڈرل گورنمنٹ یہ ڈکلیئر کرے اور ڈکلیئر کرنے کے 15 دن کے اندر وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرے, اور سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے وہ سب اس کے پابند ہوں گے, انکلوڈنگ فیڈرل گورنمنٹ. تو پہلی بات تو یہ کہ ابھی تک ایم کیو ایم کو ایز اے جماعت, ایز اے پولیٹیکل پارٹی اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر نہیں کیا. بالکل نہیں کیا. الطاف حسین کا بیان اپنی جگہ, ان کے اوپر مقدمہ آئے نہیں آئے, کچھ لوگوں کے اوپر آئے نہیں آئے, جو بھی, وہ اپنی ایک قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. the due process of law should be followed, چاہے وہ کسی کے خلاف ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایم کیو ایم الطاف حسین کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. اسما, یہ آپ آج لکھ لیں. ابھی آپ نے نسرین جلیل صاحبہ کی گفتگو سنی, انہوں نے کہا کہ جی وہ قائد ہیں, وہ اس کے فاؤنڈر ہیں, وہ اس کے رہنما ہیں, ہم نے ان سے ڈس ایسوسیٹ نہیں کیا, ہم نے ان کے اس بیان سے ڈس ایسوسیٹ کیا, اور اس بیان سے ڈس ایسوسیٹ کرنا ان کی مجبوری تھی, بیکاز دیر از نو وے کہ وہ کنٹینیو کر سکتے ایز اے پولیٹیکل پارٹی اگر وہ اس بیان سے ڈس ایسوسیٹ اپنے آپ کو نہ کرتے. کیونکہ اس میں نے پہلے آپ کو بولا, کل سے لے کے اب تک ان کے تمام آفیسز سیل کر دیے گئے ہیں. دیکھیے, یہ بات کرنا, اینٹی اسٹیٹ بات کرنا, یا پاکستان, میں کہنا بھی نہیں چاہتی وہ بات, جس قسم کے نعرے لگے گئے, یہ بہت سیریس میٹر ہے, یہ بہت سیریس میٹر ہے. اچھا, یہ دیکھیے, اب آئندہ آنے والے چند مہینوں کے اندر بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی. اب چند مہینے کیا, چند ہفتوں کی بات ہے کہ بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی, خود بہت سی چیزیں اپنے آپ کو خود ہی اوپن کر دیں گی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وفاقی حکومت کے آپشنز کیا ہے, کیونکہ کل جو اجلاس ہے اس میں پابندی برطانیہ سے معاملہ اٹھا لیا ہے چودھری نثار نے, آپ کے پاس کیا آپشنز؟ لیگلی کوئی نہیں ہے ویسے, جو فروغ نسیم صاحب کہہ رہے ہیں. ایک تو شرمیلا کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں یا آن بورڈ نہیں لیتے, تو میرا خیال ہے کہ کل پرائم منسٹر پرسوں ادھر سے آئے ہیں, کل ان کے سی ایم جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں. اب ان کو اگر ہمت نہ ہو پوچھنے کی یا بات کرنے کی, علیحدہ بات ہے, ہم ہر چیز میں وہ رینجرز کے اختیارات سے لے کے, نیشنل الیکشن سے پلان سے لے کر, ایم کیو ایم کے استعفوں سے لے کر, تمام ترامیم میں جتنی آن بورڈ پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے ہمارے ساتھ, ہم پر تو الزام ہی ہے کہ ہم ان سے زیادہ آن بورڈ ہیں ضرورت سے زیادہ. تو میرا خیال ہے اس معاملے میں بھی ہم کچھ اس طرح کا کوئی ڈیسیجن کہ جس سے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی یا کوئی ایسا کہ جس کے نقصان جو ہے وہ کراچی کا مزید بڑھے, ایسا کوئی سوچ نہیں ہے. اور اس بارے میں نہیں ہے, وہ نیشنل الیکشن پلان کے بارے میں سائیڈ لائنز پر اگر یہ معاملہ بھی ظاہر نیشنل الیکشن پلان کا حصہ ہے کراچی اگر آپریشن. سی ایم سندھ اور اس کے علاوہ ہمارا وفاقی جو کنسرن لوگ ہیں, وزیر داخلہ اگر بات کرنا چاہیں گے تو ضرور ہوگی, لیکن ایجنڈا جو ہے وہ صرف نیشنل الیکشن پلان ہے. اچھا, اب شفقت صاحب, اب آپ چونکہ شروع میں آپ ہی نے یہ بات کی تھی اور پورا پروگرام اسما چلے کیونکہ طلعت چودھری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں, یہ فیڈرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, یہی بتا دیں کہ کیا فیڈرل گورنمنٹ آرٹیکل 17 کے تحت ایم کیو ایم کے اوپر پابندی لگائے گی؟ ہاں, یہ ایک سوال, یہ جواب دے دیں. دیکھیے, ابھی تک ایسی کوئی فیصلہ جو ہے یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں ہے, اور یہ کوئی راتوں رات یا فوراً 2 منٹ میں یہ وفاقی حکومت اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتی. اور آرٹیکل 6 یہ بڑے اہم باتیں ہیں, اور اس بات کے لیے ہم نہیں چاہیں گے کہ پاکستان, اور ہم ایز اے پارٹی بھی چاہیں گے کہ تمام پارٹیوں کو, خصوصاً قومی اسمبلی کی پارٹیوں کو کم از کم ہر اس طرح کے فیصلے میں آن بورڈ لیں, اور اس طرح کی نہ ابھی کوئی ایسی بات ہوئی ہے, اور اگر ہوگی
تو سب سے پہلے شرمیلا کی جو پارٹی ہے انہیں آن بورڈ لیں گے. اچھا اب عامر لیاقت صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کسی چینل پہ کہا ہے کہ ان کا ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں. میں مصطفیٰ بھائی سے بھی اس پہ پوچھوں گی. انہوں نے خود کو ایم کیو ایم سے الگ کر لیا جو پتہ چل رہا ہے. تو آپ نے جو بات کی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی آلموسٹ. دیکھیں عامر لیاقت صاحب کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے وہ خود ہی ان کا جواب دیں بتائیں. مجھے تو اس سے بہت زیادہ غرض نہیں ہے. لیکن دو چیزوں کے بارے میں اپنی ذاتی رائے دے دیتا ہوں. جو باتیں الطاف حسین صاحب نے کی ہیں وہ تو 100% آرٹیکل 6 کے ایمبٹ میں یعنی کہ اس کے اندر آتی ہیں. اب وہ کیسے ہوگا لیگلی کیسے ہوگا وہ وہاں پہ رہتے ہیں وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اٹینڈنٹ ایشو یہ ہے کہ برطانوی حکومت جو ہے وہ ان کے اپنے قانون کے مطابق انسائٹنگ ٹو وائلنس جو ہے وہ ان کے اپنے قانون کے مطابق ایک جرم ہے. اور ابھی انہوں نے میرا خیال ہے ایک کسی مولوی کو کسی بندے کو انڈین کو کوئی پتہ نہیں 14 سال یا 12 سال قید سزا دی ہے اسی بات پہ انسائٹنگ ٹو وائلنس پہ. تو ایک تو یہ آ گیا. دوسرا رہ گیا معاملہ پابندی کا. میں ذاتی طور پہ پارٹی کے اوپر پابندی لگانے کے حق میں نہیں. بالکل میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اور جو کئی لاکھ لوگ جو ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے ہیں وہ محب وطن پاکستانی ان بیچاروں کی تو شامت آئی اور ان کا لیڈر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے. ایگزیکٹلی اس کو ڈیل کرنا چاہیے کرنا پڑے گا میرے خیال ہے. مصطفیٰ بھائی آخری بات عامر لیاقت نے ایم کیو ایم چھوڑ دی آپ کیا کہیں گے آخری ایک جملہ سر. خیر وہ میں نے تو ان کا بیان نہیں دیکھا کہ یہ بات کس کانٹیکس میں کہی ہے. آخری بات میں یہی کہوں گا آسما شرائع صاحبہ کہ جو شہری سنگھ کی جو جینوئن ایشوز